ایک رامچند نامی آدمی اپنے گھر کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں اسے آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ سیدھا اندر جاتا ہے، بنا کسی کو کچھ کہے، بنا بتائے، خاموشی سے سو جاتا ہے۔ ایسے پھر وہ کافی دیر تک سو رہا ہوتا ہے، کافی ٹائم گزر جاتا ہے۔ پھر اس کی ماں کہتی ہے، یہ ابھی تک سویا ہوا ہے؟ پھر وہ آہستہ سے آتی ہے اور اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے۔ رام چند، او بیٹا، کیا ہو گیا ہے رام چند؟ نہ کچھ کہا ہے نہ بتایا، آ کے سو گئے ہو۔ تو پھر اٹھتا ہے تو اس کی ماں اسے کہنے لگتی ہے، کتنے دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا، راجو ابھی کھانا مانگ رہا ہے۔ چلو میں تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن وہ بچہ ہے۔ تو پھر رام چند کہتا امی، کیا میں یہ سب خوشی سے کر رہا ہوں؟ مجھے کام نہیں مل رہا، میں خود بہت پریشان ہوں۔ میں نے اپنے بچے کو پڑھانا ہے، اسے آگے بڑھانا ہے تاکہ یہ غربت نہ دیکھ سکے، اور آپ ہیں کہ مجھے ایسا کہہ رہی ہیں؟ بچوں کی طرح رونے لگتا ہے۔ تو اس کی ماں اسے دلاسے دے کے چپ کرواتی ہے، کہتی ہے، بھگوان ہماری ضرور مدد کرے گا، تم دل چھوٹا نہ کرو۔ پھر وہ اسی امید سے نکلتا ہے کہ کوئی کام مل جائے۔ کافی ٹائم گھومنے کے بعد شام ہونے لگتی ہے اور اسے پھر بھی کوئی کام نہیں ملتا۔ وہ مایوس ہو کے آ کے جھیل کنارے بیٹھ جاتا ہے، جہاں وہ سکون لینے کے لیے اکثر آتا تھا۔ وہ بیٹھ کے سوچتا ہے، اپنی ماں کی ساری باتیں اسے یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ بہت اداس ہوتا ہے اور لیٹ جاتا ہے، نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ ایسے کافی ٹائم بیت جاتا ہے، رات سے صبح ہو جاتی ہے۔ وہ پھر بھی سو رہا ہوتا ہے تو ایک عورت آ کے اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اسے کافی ٹائم سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ جیسے ہی اٹھتا ہے تو اس کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہتا ہے، پھر وہ سوال کرتا ہے، کون ہو لڑکی؟ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ اتنی سنسان جگہ پہ کیا کر رہی ہو، اور تم میرے پاس کیوں کھڑی ہو؟ تو وہ کہتی بھائی، میں راستہ بھٹک گئی ہوں، میں نے بہت ڈھونڈا ہے لیکن کہیں سے نہیں مل رہا۔ اب میں کیا کروں، میں خود بہت پریشان ہوں۔ آپ کو یہاں سوتا دیکھا تو سوچا کہ آپ سے کچھ پوچھ لوں، لیکن آپ خود مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں اتنا؟ خیریت تو ہے؟ تو پھر وہ کہتا ہے، میں خود بہت پریشان ہوں۔ جو باپ اپنے بچے کی ذمہ داری نہ پوری کر سکے وہ کس کام کا؟ ایسے کر کے رونے لگتا ہے۔ تو روتے روتے وہ سامنے دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی تو ایک پری کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں ایک پری ہوں، میرا نام جل پری ہے، میں اس جھیل میں رہتی ہوں۔ کافی ٹائم سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ بہت پریشان رہتے ہیں۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے، نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے کوئی اتنا بتا دے کہ کیسے میں اپنے بیٹے کی پرورش کروں، کیسے اس کو اس غربت سے نکالوں۔ اگر میں آپ کو مشورہ دوں تو سامنے ایک گفا ہے، اس میں ایک جادوئی ناریل کا پیڑ ہے، آگے آپ خود سمجھدار ہیں، جو دل کرے وہ جا کے کرے۔ ایسا کہہ کر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ پھر سوچتا ہے، پھر وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور انہیں ساری بات بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹوں گا، آپ بس بھگوان سے پرارتھنا کیجیے۔ پھر وہ اس گفا سے کافی ناریل توڑتا ہے اور اٹھا کے چل دیتا ہے۔ گاؤں کے پورے بیچ میں وہ ناریل لگاتا ہے، ایک دکان کی طرح بنا دیتا ہے۔ پھر وہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے، ناریل لے لو، ناریل لے لو، ٹھنڈے ٹھنڈے ناریل لے لو۔ تو کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کافی لے کے پی رہے ہوتے ہیں۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی
وہ اپنی پوری زندگی خوشی کے ساتھ گزارتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیوز کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔